سر دیکھیں، حجامہ بہت قدیم طریقہ علاج ہے۔ جی جی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پہ تشریف لے کے گئے جی تو حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ مروی ہے کہ جتنے بھی راستے میں جو فرشتوں کا گروہ تھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ بلکہ انہوں نے سنا کہ آپ حجامہ خود بھی لگوائیں اور اپنی امت کو بھی بتائیں۔ جی جی یہ سب سے پہلے حجامے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ ذرا تھوڑا سا واضح کر کے بتا جی دیں۔ سر جی سب سے پہلا حجامہ کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، حجامہ کی علاج کیسے متعارف ہوا؟ سر دیکھیں، یہ بہت قدیم علاج ہے، عرب ممالک میں یہ بہت قدیم ہے، آپ سرکار کے دور مبارک سے یہ چلا آ رہا ہے۔ ابھی یہ کیونکہ چین کے اندر تو یہ قومی علاج ہے، اچھا۔ وہاں پہ یہ بہت فیمس ہے اور یہ یہی طریقہ علاج سے وہ علاج کرتے ہیں۔ تو عرب اسی طرح امریکہ میں، یورپ میں طلباء کو بلکہ الٹرنیٹو میڈیسن کے طور پر جو ہے یہ باقاعدہ حجامہ سکھایا بھی جاتا ہے اور اس طریقہ علاج سے علاج بھی کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ پاکستان میں اس کو کس طرح لیا جا رہا ہے؟ سر پاکستان کے اندر الحمدللہ بہت تیزی سے یہ طریقہ علاج رائج ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور لوگ اس کو بڑے، کیونکہ دوائیاں مختلف کھا کھا کے لوگ تنگ آ چکے ہیں، کچھ ایلوپیتھک سے بیزار ہو گئے، کوئی دوسری تیسری دوائیوں سے، تو اس طرح اب جو ہے زیادہ جو رجحان ہے پبلک کا جی۔ وہ حجامہ کی طرف لوگ آ حجامہ سے کون کون سی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے؟ سر حجامہ بیسیکلی جو ہے وہ ایک باڈی کے اندر سے جتنے بھی اینٹی ٹاکسن ہوتے ہیں، تو حجامہ لگانے سے باڈی کے اندر سے ایک تو جتنا بھی اندر غیر ضروری مادہ ہوتا ہے یا ڈیڈ سیل ہوتے ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے، اور اس سے آپ سرکار نے فرمایا کہ 72 سے زائد بیماریوں سے شفا ہوتی ہے حجامہ سے؟ حجامہ سے۔ حجامہ لگانے سے سکن ڈیزیزز جتنی بھی ہیں بہت تیزی سے اس کا فائدہ ملتا ہے، اور ایکنیز وغیرہ ہوگی، اور جوڑوں کا درد، کمر کا درد، شیاٹیکا کا بہت بہترین علاج ہے حجامہ کے اندر۔ شوگر کے پیشنٹ لگوا سکتے ہیں جن کی شوگر کنٹرول ہے، اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر ہائی لو، اور جن کو اسٹمک ایشو ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ امیون سسٹم اس سے بہت بڑھتا ہے، کیونکہ یہ لگانے سے انسان بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سر کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک بلڈ کی جو لائف ہے وہ 90 ڈیز ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے اور نیا وہاں پہ جو ہے دوبارہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو آپ کے باڈی کے اندر جو اینٹی ٹاکسن ہے، جب ان کو نکال دیا جاتا ہے تو جسم بالکل فریش محسوس انسان کرتا ہے، اور کئی بیماریوں سے اس سے نجات ملتی ہے۔ حجامہ کروانے کے لیے کوئی ایج کا کوئی فیکٹ ہے اس میں؟ کوئی کس ایج کے لوگ کروا سکتے ہیں، کس ایج کے لوگ نہیں کروا سکتے؟ سر بہت عمر کا اس میں ہے کوئی؟ جی بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا سر۔ اس میں سر جی ایسا ہے کہ حجامہ آپ مطلب 5-7 سال سے لے کر آپ ایجڈ لائف میں بھی کروا سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں کروا سکتے جن کا ایک تو امیون سسٹم کمزور ہے، یا جن کے اندر انیمیا کا ایشو ہے، جی اور جن کو بلڈ لگ رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو ہم نہیں حجامہ لگاتے، اور ان لوگوں کو بھی ہم نہیں لگاتے جن کا شوگر لیول بہت ہائی ہوتا ہے، شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، تو ان کو ہم یہ حجامہ نہیں لگاتے۔ اور حجامہ لگانے کا سنت طریقہ بھی یہی ہے، کئی لوگوں کو اویئرنیس بھی نہیں ہے، میں پبلک کے لیے یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل ضرور جگہ جگہ جو ہے حجامہ سینٹر کھل چکے ہیں دیکھا دیکھی، لیکن اتنے لوگوں کو جو ہے ایکسپیرینس نہیں ہوتا، وہ ایک بزنس کے طور پر بھی ان کو یوز کر رہے ہیں۔ تو میری پبلک سے یہی التماس ہے کہ جب بھی آپ حجامہ لگوائیں تو آپ کسی اچھے ایکسپرٹ سے حجامہ لگوائیں، کیونکہ حجامہ جو ہے جب بھی آپ نے لگوانا ہے تو کم سے کم آپ کا پہلے 2 گھنٹہ پہلے جو ہے پیٹ خالی ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں حجامہ ہوتا کس طرح، اس کا کس طرح لگاتے ہیں آپ؟ سر پہلے دور میں جو تھا، قدیم دور میں، اس ٹائم کو کتنی زیادہ جو ہے انسٹرومنٹس نہیں ہوتے تھے، زیادہ جو سینگ جو ہیں جانوروں کے، ان کے ذریعے یہ لگایا جاتا تھا۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے منہ کے ذریعے اس کو جو ہے ویکیوم کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے کسی مطلب لوہے والے آلہ سے یا بلیڈ سے یا کسی چیز سے وہ کٹس کرتے تھے۔ لیکن اب جدید دور ہے، اب کیونکہ اس میں کپنگ کا جو ہے ایک سسٹم ہے، اور بڑا ایزی ہے، اور پیشنٹ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور لگانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم پیشنٹ کو جو ہے پہلے تو چیک کیا جاتا ہے کہ ان کا بی پی لیول برابر ہے یا نہیں ہے۔
تو سارا چیک اپ کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے باڈی کے اندر مختلف پوائنٹس ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم یہ ہوتا ہے کہ پہلے ڈرائی کپ لگاتے ہیں، تو اس کا باڈی کے حساب سے ہی وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی کی باڈی سینسٹیو ہوتی ہے، کسی کی سینسٹیو نہیں ہوتی، تو اس کے بعد پھر ڈرائی کے بعد ہم پھر ان کو اسکریچ کرتے ہیں، اسکریچنگ کے بعد پھر ویٹ کپ لگاتے ہیں، ویٹ کپ کے بعد پھر ہم ان کو صاف کر دیتے ہیں۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ کے بارے میں کیا فرمایا، ان کی تعلیمات کیا کہتی ہیں حجامہ کے بارے میں؟ سر حجامہ بیسیکلی آپ سرکار کی ہی سنت ہے، میں پہلے بھی آپ کی کو مطلب ان کی احادیث سے آپ اس کی افادیت کو افادیت اجاگر کرنے کی جی کوشش کریں۔ جی افادیت یہی ہے کہ دیکھیں سر، حضرت عبداللہ سے مروی ہے کہ آپ سرکار کو انہوں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب وہ معراج شریف پہ تشریف لے کے گئے تو جب فرشتے جو تھے انہوں نے آپ سرکار کو یہ مطلب بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ حجامہ خود بھی لگوائیں اور اپنی امت کو بھی سکھائیں، تو اس سے یہ ہے کہ یہ بہت قدیمی علاج ہے، آج سے علاج نہیں ہے، کیونکہ پرانے وقتوں میں یہی طریقہ علاج تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ جو ہے بعد میں جڑی بوٹیوں کا، پھر اسی طرح آہستہ آہستہ یہ جو طب یونانی ہے، ہومیوپیتھک ہے، ایلوپیتھک ہے، بایو کیمک ہے، اس طرح پھر آہستہ آہستہ یہ ٹریٹمنٹ جو ہے، اب تو بہت سارے ٹریٹمنٹ ہے، کیونکہ حجامہ تو ہے ہی ہے، سو تو آکو پنکچر وغیرہ ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹمنٹ طریقہ کوئی بھی ہے تو اس کے اندر جو ہے بیسیکلی ہے تو سنت علاج ہے۔ بالکل جی ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، آپ نے حجامہ کی افادیت کو بہت اچھے طریقے سے اجاگر کیا، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت قیمتی معلومات دی حجامہ کے بارے میں ہمیں، ہم آپ کا تہہ دل سے شکر کرتے ہیں، تھینک یو، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔